السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری یہ ویڈیو ایک سوال بھی ہے، ایک گزارش بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے۔ میں علماء کرام کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کچھ عالم کہتے ہیں کہ جیسے یا علی مدد کہنا یا غوث المدد کہنا منع ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، جبکہ کچھ عالم کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا یا غوث المدد کہنا جائز ہے۔ تو ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کس کی بات مانیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب جیسے جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح کریں کہ کس طرح سے شرک ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی ہماری اصلاح کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں کہ یہ صحیح ہے۔ بہرحال اگر یہ میری ویڈیو علماء کرام تک پہنچے تو برائے کرم اس کی اصلاح ضرور کریں، وہ ویڈیو بنا کر ویڈیو اپلوڈ کریں، میری ویڈیو کو ملا کر شامل کریں اور ویڈیو اپلوڈ کریں اور بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے اہل سنت والجماعت ہے، اس میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ، وارثیہ، صابریہ، قلندریہ، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، لیکن دیوبندی خیالات کے حضرات اور اہل حدیث حضرات تمام جو ہیں وہ اس کو شرک بتاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ شرک کیسے ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح کیجئے، شرک کیسے ہے۔ اور جو حضرات اس کو جائز ٹھہراتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح کریں کہ شرک کیسے، وہ جائز کیسے ہے۔ بہرحال آپ عالم ہیں، آپ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے رہنما ہیں، قوم کے سربراہ ہیں، اگر آپ ہی ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے عوام تو بھٹک جائے گی۔ تو یہ الگ الگ مسئلے کیوں ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہتے ہیں شرک ہے۔ تو کیا حدیث اور قرآن الگ ہے، مسئلے مسائل الگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اسلام دیا تھا کہ تم اس میں نا اتفاقی پیدا کرنا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیغام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے عالم آج قوم کو بانٹ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ آخر یہ بات کیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ آج ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی تمام فرقوں میں بٹ گئے۔ کیا ہمارے نبی کا یہی پیغام ہے؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ تم آپس میں نا اتفاقی اور نا اتفاقی پیدا کرو؟ یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کا تو یہ پیغام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے کہ آپس میں نا اتفاقی اور نہ اس طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ میں تمام علماء اسلام سے یہ گزارش کروں گا، اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس سے قوم بٹے نہیں، بلکہ قوم میں اتفاق پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ ہمارے عالم، دیکھیے میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں کسی کی بھاونا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہا، میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں کہ عالم حضرات ہی اگر قوم کو اس طرح بانٹیں گے تو آخر قوم کا انجام کیا ہوگا۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں، ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس ذلالت سے نکالیے ہمیں۔ اگر اسی طرح سے ہم ذلیل بنے رہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم ترقی نہیں بلکہ ہم تو اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری قومیں ہم سے ہمارے حالات کو دیکھ کر ہمیں پریشان کر رہی ہیں، وہ مزے لے رہی ہیں، وہ ہمیں پیٹ رہی ہیں، ہمیں مار رہی ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ عالم حضرات
علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ایسا منچ بنائیے، ایک ایسا اسٹیج بنائیے جس پر تمام علماء کرام آ کر بیٹھیں اور جو بھی نا اتفاقی ہے مسئلے مسائل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اس کو دور کریں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپس میں نا اتفاقی اور نا اتحادی پیدا کرو؟ اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ اب جیسے دیکھیے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو دیوبندی خیالات کے حضرات ہیں ان کی بیاہ شادی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ان کے نکاح میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہمیں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں اور یہ بتائیں۔ اب میں ان کی بھی ایک بات ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کے بیاہ شادی میں، ان کے نکاح میں، ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان علماء اکرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کی کسی بات میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کہیں تقریر کر رہے ہوں اور وہی حضرات آپ کو 10 20 یا 40 یا 50 روپے دے دیتے ہیں تو آپ جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہاں سے جائز ہو جاتے ہیں؟ دوسروں کے لیے تو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے اس میں شامل مت ہو، اور جب وہ انعام دیتے ہیں تو آپ جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ جائز ہو جاتے ہیں کیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ سامعین حضرات، میں علماء اکرام سے یہ گزارش کروں گا کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم لائیے، ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیجیے۔ خدا را مسلمانوں کو، قوم کو آپس میں بانٹو مت، ان میں اتفاق پیدا کرو، ان میں اتحاد پیدا کرو، ان میں بھائی چارہ پیدا کرو۔ آج دوسری قومیں مزے لے رہی ہیں، وہ ہماری نا اتفاقی سے مزے لے رہی ہیں، وہ ہم میں اور نا اتفاقی پیدا کر رہی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا یا امامت کروں گا یا فلاں جلسے میں جاؤں گا تو مجھے نذرانہ اچھا ملے گا، اگر دل میں بھی یہ خیال آیا تو اس کے لیے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے عالم ڈنڈے کی چوٹ پر طے کر کے جاتے ہیں جلسوں میں کہ 10,000 لوں گا یا 15,000 لوں گا، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کیا یہ جائز ہو گیا؟ پھر آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، آپ تو اپنی کمائی کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی جیب کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنا یہ ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ پھر عوام پر آپ کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں جبکہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرات محترم، باخدا میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ آج قوم مسلم بڑی ذلیل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات ان کو اس ضلالت سے نکالیے۔ آپ ہمارے عالم ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ اگر آپ ہی ہمیں اندھیرے میں رکھیں گے تو پھر ہمیں روشنی میں کون لائے گا؟ آپ روشنی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ آپس کی نا اتفاقی اور نا اتحادی کو جو ہے اس کو دور کیجئے۔ اگر بریلوی حضرات کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق پیدا ہو، ابھی پیچھے کچھ دنوں پہلے مولانا توقیر رضا صاحب دیوبند گئے تھے، اتنے وہ دیوبند سے بریلی لوٹ کر نہیں آئے، ان پہ یہ حالت کر دیا، اتنے فتوے لگا دیے کہ مولانا توقیر رضا دیوبند کیوں گئے، ایمان سے خارج، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اسی طرح دیوبندی حضرات اگر کوشش کرتے ہیں تو ان پر فتوے لگا دی جاتے ہیں کہ تم ان کے ہاں کیوں گئے، تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم بریلویوں میں کیوں گئے۔ ارے بھائیو، کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپس میں نا اتفاقی ہے تو اس کو بیٹھ کے سلجھا لیا جائے۔ ہر بات کا ایک حل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے عالم کیوں آج ایک ناک کا سوال بن گیا ہے جو کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ عالموں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے دور میں ایک ایسے اجلاس یا ایسے جلوس وغیرہ جلسے ہونے چاہیے جس پہ تمام ہندوستان کے عالم اس پر بیٹھیں اور آپس کی جو نا اتفاقی ہے، مسئلے مسائل یا عقیدے کی جو بات ہے اس کو دور کریں۔ کیا قرآن و حدیث یہی کہتا ہے کہ تم آپس میں نا اتفاقی پیدا کرو؟ قرآن و حدیث کو تھوڑی بدلیں گے۔ ارے وہ بھی قرآن و حدیث سے بات کریں گے، آپ بھی قرآن و حدیث سے بات کرو۔ جو مسلمانوں میں اختلافات ہیں اس کو دور کیجئے۔ میں تمام ہی علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم خدا کے لیے مسلمانوں میں نا اتفاقی اور نا اتفاقی ہے اور یہ جو دوریاں ہو رہی ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، اس کو دور کیجئے۔ بہت دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ اے مسلمانوں تم آپس میں بٹ جاؤ۔ اگر علماء کرام تک میری یہ ویڈیو پہنچے، میں گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم اللہ کے واسطے ہماری اصلاح کریں۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے دل کا درد بیان کیا ہے۔ اگر میں نے غلط کیا ہے یا غلط بیان کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آج کل کے حالات پہ بولا ہوں، جو بھی کچھ بول رہا ہوں۔ حضرات محترم، قوم کو بانٹو مت، قوم میں نا اتفاقی پیدا مت کرو۔ کوشش کرو کہ قوم میں اتفاق پیدا ہو جائے، قوم ایک منچ پر آئے، ایک اسٹیج پر آئے، ایک پلیٹ فارم پر آئے، اور یہ ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہیں، عام آدمی کی نہیں بنتی، ہماری نہیں بنتی، یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہیں۔ دل بہت چھلنی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر۔ ہم کہیں جاتے ہیں دوسری لائن کے لوگوں میں، ارے یہ تو وہ ہیں، وہ لوگ کہیں آتے ہیں، ارے کہ یہ تو وہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اور وہ کیوں ہے؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھائی ہے۔ جب کہیں ہم جائیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ کوئی ہم میں آئے تو ہم کہیں ہمارا بھائی آیا ہے، ہمارا بھائی آیا ہے۔ جبکہ آج ہمیں نفرت سے دیکھا جاتا ہے، ہم دوسروں کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل بڑا دکھتا ہے حضرات۔ وہ عالم جو 10,000 روپے لے کر، 15,000 روپے لے کر، 20,000 روپے لے کر جلسوں میں آتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں سو رہے ہیں؟ وہ کیوں قوم کو بانٹ رہے ہیں؟ خدا را قوم کو مت بانٹیے۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ پیسے لے کر تبلیغ مت کیجیے، کچھ کام اسلام کے لیے بھی کیجیے، مسلمانوں کے لیے کیجیے، اسلام کے لیے کیجیے، قوم کے لیے کیجیے، ان میں اتفاق پیدا کیجیے۔ میں کسی فرقے کی برائی نہیں کر رہا، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا۔ جبکہ ہم نے یہ بھی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہل حضرات عالموں پر انگلی اٹھائیں گے۔ وہ آج کل چل رہا ہے، جاہل حضرات عالموں پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عالم انگلی اٹھوا کیوں رہے ہیں؟ جب آپ کے کارنامے غلط ہیں تبھی تو آپ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ ہمارے عالم حضرات 10,000 15,000 20,000 روپے لے کر اسٹیج پر آتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ غلط کرتے ہیں تبھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ایسے تو کہیں ہے نہیں کہ آپ طے کر کے جاؤ 10 یا 15,000 یا 20,000 روپے طے کر کے جاؤ، ایسے تو کہیں بھی نہیں ہے شریعت میں۔ تو پھر آپ کی بات کا اثر عوام پر نہیں ہوگا۔ آپ پیسے لے کر تقریر کر رہے ہیں تو آپ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، آپ تو اپنی جیب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی کمائی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے یہ ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ آپ کی بات کا اثر کیا ہوگا پبلک پر؟ پبلک تو بٹے گی، اسی طرح فرقوں میں بٹے گی۔ حضرات محترم، خدا را قوم کو مت بانٹیے۔ میں تمام ہندوستان کے عالموں سے یہ گزارش کروں گا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، فرقے سے مطلب نہیں ہے، بندے تو سب اللہ کے ہی ہیں، کلمہ تو سب ایک ہی نبی کا پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا غیر مقلد ہیں، یا دیوبندی ہیں، مداریہ ہیں، چشتیاں، کتنے جو بھی ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر ایک منچ پر بیٹھ کر آپس کی نا اتفاقی دور کیوں نہیں کرتے؟ اختلافات جو ہیں وہ دور کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ بیٹھ کر؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ قوم کو آپس میں بانٹو، قوم کو لڑاؤ، دلوں میں دوریاں پیدا کرو؟ خدا را ایسا مت کیجیے۔ قوم میں اختلافات پیدا مت کیجیے۔ یہ عالم حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ قوم کے رہنما ہیں، قوم کے سربراہ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں۔ قوم میں اتفاق پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے دل کا درد بیان کر دیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر جن حضرات تک جس عالم تک میری یہ ویڈیو پہنچا، خدا کے واسطے وہ ہماری اصلاح کریں،
میری ویڈیو کو ملا کر اس ویڈیو کو اپنی ویڈیو بنا کر ویڈیو اپلوڈ کریں۔ بہرحال آپس کی نااتفاقی دور ہونی چاہیے، مسلمانوں میں ترقی اور فلاح کے راستے کھلنے چاہیے۔ اس طرح سے تو ہم برباد ہو جائیں گے، بہت برباد ہو گئے۔ اب برباد ہونے سے بچائیے، خدا را آپ برباد ہونے سے بچائیے۔ اگر عالم حضرات علماء کرام تک میری ویڈیو پہنچے اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو آپ اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے۔ کل میں قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑوں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، خدا کے واسطے اصلاح کیجیے اور قوم میں اتفاق پیدا کیجیے، جو اختلافات ہیں ان کو دور کیجیے۔ بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا۔ میں اللہ کی قسم میں نے اپنے دل کا درد بیان کیا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ ہماری اصلاح کریں، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں اور قوم میں آپس میں اتفاق پیدا کریں۔ خدا حافظ۔